السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے قوم عاد کا قصہ جانا تھا۔ انشاءاللہ اب اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے قصے کے بارے میں جانیں گے۔ قوم عاد نے شرک و بت پرستی کی راہ اختیار کی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو فراموش کر دیا، ان کو دیوانہ، پاگل اور جھوٹا قرار دیا۔ ان کی جرت یہاں تک بڑھ گئی کہ حضرت ہود علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ پوری قوم مٹ کر رہ گئی، صرف تھوڑے سے لوگ بچے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے۔ قوم عاد کے تباہ و برباد ہو جانے کے بعد قوم سمود کا زمانہ آیا۔ سمود کو اللہ تعالیٰ نے عاد کا وارث بنایا، عاد کے چھوٹے ہوئے محلوں، چشموں اور باغات کا مالک بنایا، ان کے علاوہ بھی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا۔ مال و عیال سے گھر کے گھر بھر گئے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ کاشتکاری کے لیے زمینیں تھیں، خوبصورت خوبصورت باغات تھے، باغوں کے نیچے آئینے کی طرح صاف شفاف نہریں رواں تھیں۔ پھلدار درخت بہت تھے، درختوں کی شاخیں پھلوں اور میووں سے لدی رہتی تھیں، اور بہار کے موسم میں پوری فضائیں پھولوں اور کلیوں سے معطر ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنگ تراشی کا فن دیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑ تراشنے کے فن میں بڑے ماہر تھے۔ بلند پہاڑوں کو تراش کر ایسے ایسے بے مثال محل تعمیر کرتے تھے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی۔ پتھر میں ایسی دلکش پھول پتیاں اور ایسے خوبصورت خوبصورت جالیاں بناتے کہ دیکھتے ہی بنتا تھا۔ چٹانوں کی جگر سے ایسے ایسے بیل بوٹے اگاتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا پہاڑوں کے موسم میں پھول کھلے ہیں۔ غرض زندگی کا سارا عیش و آرام انہیں میسر تھا، دنیا کے لیے جنت کا نمونہ تھی۔ نصیب ان کا غلام تھا اور دولت ان کی کنیز تھی۔ سمود ایسے سرکش، ایسے نافرمان تھے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھاتے تھے، اس کی نہریں اور چشمے اور تالابوں سے سیراب ہوتے، کھیتی کے غلے سے شقمسیر ہوتے، باغوں کے پھولوں کو کھا کھا کر توانائی بڑھاتے اور اللہ ہی کی نافرمانی کرتے، کبھی پھوٹے منہ بھی اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتے، ایک منٹ کے لیے بھی ان کے آگے سر نہیں جھکاتے، انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے خالق کا دھیان نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، ہر چیز ان کے قبضے میں دے دی، پتھروں کو ان کے لیے موم کر دیا تھا، جب چاہیں تراش لیں، وہ ان کے حکم سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا، لیکن وہ اتنے احمق تھے کہ ان کو اپنا معبود بنا لیا اور خود اس کے بندے بن گئے۔ اپنے عالی شان محلوں اور شاندار کوٹھوں میں ایسے مگن تھے کہ موت سے بالکل غافل تھے، آخرت کی زندگی کو فراموش کر دیا۔ یہ گمان کرنے لگے کہ نہ تو ہم کبھی مریں گے اور نہ محلوں اور باغات اور چشموں سے کبھی جدا ہوں گے۔ ان کو یقین تھا کہ موت کی رسائی ہم تک نہیں پہنچ سکتی، بھلا موت ان مضبوط بلند بالا محلوں کی سرحدیں کیسے پار کر سکتی ہیں، اور ہم جیسے توانا اور طاقتور آدمی کیسے مر سکتے ہیں۔ اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ اسی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے قوم عاد ہلاک ہوئی۔ جیسا ہم نے پہاڑ تراش کر مکان بنائے ہیں، ویسے ہی انہوں نے بھی مضبوط اور بالا عمارتیں بنائی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں کس طرح فنا کر دیا اور ان کے محلوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پر قوم سمود کو یہ سوچنے سمجھنے کی فرصت کہاں تھی، وہ تو اتنی خوش عیشی کے زندگی میں مست تھے، آنکھوں پر دنیا کی زیب و زینت کی پٹی بندھی تھی اور دلوں پر موٹے پردے پڑے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ہم جانیں گے صالح علیہ السلام کی اپنی قوم کو نصیحت کے بارے میں۔